میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتہ چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی
چھوٹے موٹے بیانات تو بھی کہہ دے تھوڑا سا، فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔
یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا. تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں. اور شیر خدا تو شیر ہے نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے. یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے. ہاں جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا. اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے. تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے. تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں. حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے. سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے. اور بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا والد سے
सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है, अब कुछ दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ ना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, ज़्यादा तवज्जो रब की जानिब, इतना ना दौड़े बंदों के पीछे, इतना ना मनाएं बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने रब की बारगाह में रोना, अल्लाह रसूल के हुजूर हाजिर होना है। आप देखिए किस कदर जम के सहाबा हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते। हजरत सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना, हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ? अर्ज की दिल नहीं लगता, यहां तो परेशान होता हूं तो ज़ियारत कर लेता हूं, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा? बस वो रोए थे ना, हजरत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो मेरे अजीज, ये तो है ना आम आदमी का रोना, सहाबा का रोना। और अगर आंसू नबी पाक के निकल आए तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, जो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हजरत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं, और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं, और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये मुस्लिम शरीफ, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हजरत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज की या रसूलल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं, तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा हूं। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं ना, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूं, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज गुजार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं, तो फरमाया मेरे हबीब से कह दे वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह आपको राजी कर देगा, महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा। अपनी तन्हाई को आबाद करें, अकेले में अल्लाह अल्लाह करें, तिलावत कलाम मजीद का इस तरह का ज़ौक़ हो। हजरत उमर सुना करते थे तो रो पड़ा करते थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पहली सफ में कुरान मजीद की तिलावत करके रोते थे तो तीसरी सफ तक आपकी हिचकियों की आवाज जाती थी। उन लोगों का दर्द ही सारे का सारा किताब व सुन्नत से, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने ना अपने आप को कमजोर कर लिया है। दुनियादारों के सामने रो रो के, दुख बता बता के परेशान। वो मेरे एक दोस्त है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं तगड़े रिश्तेदार आते हैं ना तो कई दफा मेरा माज अल्लाह झूठ बोलने को दिल करता है। कहते हैं हालात कैसे हैं, तो मेरा दिल करता है उनको कहने को कि तुमसे बड़े अच्छे हैं, अगरचे गरीबी है। कहते हैं मैं चिढ़ता हूं कि बंदों का क्या काम है आके मेरे लिए परेशानी का इजहार करें और कहें कोई हुक्म हुआ तो बताना, क्या मतलब है। वो कोई शायर था ना, तो कोई बंदा 5 रुपए फेंक गया उसको, उसने कहा जी आपको जरूरत होगी, तो बड़ा दानश्वर आदमी था, उसने कहा उठ अपने पैसे ले जा, मुझे जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांग लूंगा। उसने कहा यार जुए तलब और मैं आपसे करूं, तेरे जैसे बंदे हम मुझे देंगे, ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं रब रसूल की बारगाह में रो लूंगा, मुझे अल्लाह की बारगाह से मिलो। कितना मिलेगा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इतना मिलेगा कि बंदे का गुमान भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा सेठ आ गया एक दफा हमारे बुजुर्गों के पास, बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर आदमी, तो हाथ डाल के कोर्ट में कहने लगा मदरसे का कितना को खर्चा है।
فرمانے لگے آپ بات کریں. کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں, 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے. ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کسی کو پیسے لگن والے جی سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں, وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں, کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں, تیری چاہت میں روتا ہوں, تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز, انبیاء ہو, صلحاء ہو, اتقیاء ہو, صحابہ ہو, اہل بیت ہو, جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا, جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا, جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے. شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو, بندہ اکیلا ہو, رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے, ان کی بارگاہ میں روئے. باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا. آنسو بندوں کو نہیں دکھانے, آنسو اللہ رسول کو. میری آپ سے درد سے گزارش ہے, میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں. ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں, پھر استغفار پڑھیں 70 بار, پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں, پھر رج کے روئیں. اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے, اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے, اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے. ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے. جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد, سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے. کئیوں کے تو جم کے دعائیں کریں, اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں. ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں. خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر, خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار. اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے. انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں, جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں معاذ اللہ کی ذات کے منکر. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر. دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری. دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ, بری سوچوں کا غلبہ, شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ, یہ سب بیماریاں ہیں. پھر کچھ امراض ایسے ہیں حسد, بغض, عداوت, تکبر, عجب, خود پسندی, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا جاننا, جھوٹ بولنا, جھوٹی انا کی, یہ سب بیماریاں ہیں, امراض ہیں. جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے, روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے. اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں, آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے, تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں, پنجابی ترجمہ کریں, اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے. تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے. اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا. بہت بڑی بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے, پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے. تکبر ایک بیماری ہے. تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے, پتھر, تو اندر بندے کا سخت ہو جائے. وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے, تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں, چلا نہیں جاتا. ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا, تو دل سخت ہو جائے تو
अब मेरी बात को समझे, हमारे अंदर ना बीमारियां हैं, हम वो कुड़ते रहते हैं, वो जलते रहते हैं, वो तकब्बुर में आ जाते हैं, अदावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, मानने को तैयार नहीं होते। यानी दुनिया में ये सारे लोग कह रहे हैं कि मुझसे हसद हो रहा है, ये कोई भी नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूं हसद। तो अगर सबसे हो रहा है तो वो बंदा कहाँ है जो कर रहा है? सब कहते हैं कि बड़ा तकब्बुर आ गया जी लोगों में, तो वो लोग किधर हैं जी जो तकब्बुर कर रहे हैं? वो भी, उसको भी तो मानना चाहिए ना, मैं करता हूं। तो ये सारी बीमारियां, जिस्मानी, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेपाटाइटिस और माज़अल्लाह कैंसर, और ये सब बीमारियां रूहानी भी जिस्मानी भी, तो या अल्लाह जाएं किधर? फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया मैंने जो तुम्हें कुरान अता फरमाया है ना, तो इसमें मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। ये तुम्हारी तमाम बीमारियों की शिफा है इसमें, तमाम बीमारियों की। हम मरीज हैं, हमारी कुल शिफा कुरान पाक के साथ वाबस्ता है। और अगर सही तबीब तक बंदा ना जाए तो फिर वो सारी ज़िंदगी बेचारा उलझा रहता है, उसे कामयाब इलाज मुयस्सर नहीं आता। इसमें जिस्मानी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना मर्ज़ विसाल तक देखा है, हुजूर के विसाल तक, कि हुजूर कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ के सूरत फलक और नास अपने हाथों पे फूंकते थे, फिर जिस्म पे मलते थे। कुरान पाक में शिफा है। अब तो लोगों ने दम दुरूद को ना, इसको बड़ा हल्का सा काम समझ लिया। वैसे भी ये आमलों के हथे चढ़ गया, मलंगों के हथे चढ़ गया, कारोबार बन गया, तजारत बन गई। वरना कुरान पाक की आयात पढ़ी जाएं तो हुजूर ने फरमाया सूरह फातिहा में शिफा है, इसमें करम है। ये चीज़ें जो बड़ी हमारे लिए सूदमंद थी, फ़ायदामंद थी, हम छोड़ गए। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, सुनिएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पे थे, वापस आ रहे थे, एक जगह रात को क़याम किया, सोना था, बस्ती थी। बस्ती के लोगों ने ना खाना पूछा ना पानी पूछा, कोई ज़ियाफ़त नहीं की। आधी रात का वक्त आया तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, तुम में से कोई बंदा दम दरूद कर लेता है? तो एक सहाबी कहने लगे कर तो लेते हैं, पर तुमने चूंकि हमें खाना पानी तक नहीं पूछा, तुम अगर दम कराओगे तो मुफ्त नहीं करेंगे। बुखारी पढ़ रहा हूं, पैसे लगेंगे। कितने पैसे? बकरियों का एक रेवड़ पूरा। शारहीन ने लिखा है 40 बकरियां। कितने दमा दियां? ओ भाई, इससे कोई बंदा जवाज ना ले के पैसे लेने जायज़ हैं, इससे जवाज ना हासिल करे। आप बात को समझे, पस मंजर क्या है। पानी तक नहीं तुमने पूछा। कुछ लोगों का इलाज होता है, उन्होंने कहा पैसे लेंगे दम कर देंगे। सहाबी ने कहा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो चूंकि तंग थे, बिच्छू काट गया और सरदार को कहा चल तो सही ना। वो सहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और हदीस बुखारी से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं दम किधर से आ गया? बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, रब करीम ने शिफा दे दी। बकरियां ले ली, आ गए जहां आराम कर रहे थे उस जगह। सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे बकरियां लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर हमने फैसला किया चुप करके